السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دہلی کی ایک اعلیٰ عدالت نے کسی معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے طلاق کے متعلق یہ کہہ دیا کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ یعنی ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے یہ سب سے صحیح وقت ہے۔ دراصل ہمارے بھارت کے سنویدھان کے دفعہ 44 میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے۔ جب ہمارے ملک کا قانون بن رہا تھا اور اس بحث پر دفعہ 44 پر جب بحث چل رہی تھی، جو پہلے دفعہ 35 تھی تو بعد میں جا کر دفعہ 44 بنی، اس بحث کو لے کر، اس بات کو لے کر مسلم اراکین نے پارلیمنٹ میں اس وقت بہت ہنگامہ کیا اور مختلف قسم کی ترمیمات پیش کی۔ آخر میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے کہہ دیا شاید دفعہ 44 کے متعلق، ایکسا سول کوڈ کے دفعات کے متعلق مسلمان زیادہ بہت خوفزدہ ہیں، اور خوفزدہ یقینی تھا کہ وہاں پر ان کے شریعت کی بات تھی، ان کی غیرت کی بات تھی، ان کی تہذیب کی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی شہری کو یکساں قوانین کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، وہ ان کی سوچ پر منحصر ہوگا، اور جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ یونیفارم سول کوڈ کی بات، یکساں سول کوڈ کی بات ایسا نہیں پہلی مرتبہ کہی جا رہی ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد کئی بار عدالتوں کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے اور مختلف NGOs کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ہر بار ان کو ہمارے علماء کی، ان کی اقدام کی وجہ سے یہ بات ہمیشہ ناکام ہوئی ہے۔ اس بار عدالت نے پھر سے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خطے یا علاقے میں تمام مذاہب کے لیے کوئی امتیاز برتے بغیر ایک ہی قانون بنایا جائے، جس میں سماجی آئلی قوانین آتے ہیں، نکاح، طلاق، فسخ، ہبہ، وصیت، ایسے قوانین آتے ہیں۔ فوجداری قوانین تو تمام شہری کے لیے ایک ہوتے ہیں ہی۔ ایکسا سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قوانین بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں، جبکہ بھارت کے سنویدھان نے تمام قوانین کی، تمام آئلی قوانین کی تحفظ کی بات کہی ہے۔ ایکسا سول کوڈ کی جو بات کرتے ہیں، دراصل وہ سنویدھان کے دفعہ 15، دفعہ 25، دفعہ 26، دفعہ 27، دفعہ 29، دفعہ 30 کی بات کے دفعہ 29 کے خلاف ہے۔ ان دفعات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مذہبی آزادی ملے گی، اپنی تہذیب کی آزادی ملے گی، ہر قسم کی آزادی اپنے مذہب کے متعلق اس کو ملے گی۔ ان دفعات میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جو لوگ ایکسا سول کوڈ کی بات کرتے ہیں، جبکہ دفعہ 44 بھی جیسے کہ میں نے کہا وہ ان کی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ چاہے وہ قبول کریں نہ کریں، اور جو بات کرتے ہیں سنویدھان کی اس بار دفعہ 44 کی، اور دراصل سنویدھان میں ہندوستان کے شہریوں کو دیے حقوق کے خلاف جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دفعہ ایکسا سول کوڈ کی مخالفت سے مسلمان کرتا ہے۔ ملک کی ایسی سینکڑوں تنظیمیں ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ایکسا سول کوڈ کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تہذیبوں کا، ہمارے مذہبوں کا، ہمارے تمام رواج کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر ایکسا سول کوڈ نافذ ہوگا تو مکے تمام کی تمام چیزیں ان کے خطرے میں آ جائے گی۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ جمہوری ملکوں میں سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو سیکولر رہے،
اور اس حکومت کے تحت تمام مذہب، تمام سوچ کے رکھنے والے لوگ، ان کی تہذیب، ان کے مذاہب، تمام چیزیں ان کے محفوظ ہو۔ ایک ساتھ سول کوڈ کی بات کرنے والا اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ساتھ سول کوڈ ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایک ساتھ سول کوڈ کی وجہ سے ملک میں امن و شانتی باقی نہیں رہے گی۔ ملک میں امن و شانتی تبھی باقی رہے گی تب ایک حکومت کے تحت، ایک گورننس کے تحت تمام مذہب کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنی تہذیب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ اگر ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا ہوگا۔ اور جو لوگ ایک ساتھ سول کوڈ کی بات کرتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، سیکولر ملک ہے تو قانون سب کے لیے ایک ہونی چاہیے، اور یہ بھی بات کہتے ہیں یہ مذہبی روایات یہ پرانی ہو گئی، اس میں سنشودھن کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسے بیتوکی باتیں ہیں جس کا سنویدھان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ سنویدھان نے، آئین نے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیے ہیں۔ اور خاص کر ملک کی آزادی کے بعد ایک ساتھ سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا تھا فسائی طاقتوں کا ایک ورگ کے لوگوں کو، ایک طبقے کے لوگوں کو پریشان کیا جائے، ان کے مذہبی تصورات کو ختم کیا جائے، جبکہ ہمیشہ اپنے اپنے وقت میں لوگوں نے کوششیں کی اور ان کی وہ کوشش ناکام ہوئی۔ میں یہ بات بتاتا چلوں، ہندوستان میں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی اور اس حکومت کے تحت کبھی بھی کسی کے پرسنل لاز کو چھیڑا نہیں گیا، تمام مذہبوں کو یکساں آزادی دی گئی۔ ایک دور آیا انگریزوں کا، انگریزوں کے دور میں بھی جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ ملک میں انہوں نے اپنی طاقت جمانی شروع کی تو ان کی طرف سے بھی ایک کوششیں کی جاتی رہی کہ مسلمانوں کی تمام آئلی قوانین کو ختم کیے جائیں، مگر برطانوی کمیشنوں کے ذریعے جب مخالفت کی گئی تو اس مخالفت کی وجہ سے انگریز حکومت نے، برطانیہ سرکار نے ان کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑا تھا اور مسلمانوں کو اپنی مذہب کی آزادی دی گئی تھی۔ اور یاد رکھیے سیکولرزم کا مطلب یہ ہرگز نہیں، میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، کہ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کیا جائے۔ سیکولرزم کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنی اپنی مذہبوں کے ساتھ آزادی کے ساتھ عمل کریں اور اس ملک کی حکومت سیکولر ہو۔ اور یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگ اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بین المذاہب لڑائیاں لڑاتے ہیں اور اپنی سیاسی دباؤ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی سیاسی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے ایک ساتھ سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس پر کبھی بحث نہیں ہوتی، بات ہوگی تو ایک ساتھ سول کوڈ پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی کوشش کی جا چکی ہے تو سکھوں کی طرف سے، مختلف مذہبوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اور کی جا چکی ہے۔ اسی لیے کسی کو ڈرنا اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کا سنویدھان ابھی زندہ ہے۔ اس ملک میں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے جس سے آپسی سالمیت کے لیے خطرہ ہو، جس سے ہندو مسلم میں نفرت پیدا ہوتی ہو، جس سے آپسی انتشار پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پرسنل لاز کو تحفظ ملے، تمام مذہب کے لوگ اس ملک میں اپنے اپنے مذہبوں پر عمل کرنے کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہے، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ بات میں نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ اور خاص کر لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ آپسی بھائی چارگی کو جتنا چاہے فروغ دیں، سیاسی لوگوں کے بیان بازی میں ہرگز نہ آئیں۔ اگر آپ ٹھیک رہیں گے، اگر آپ امن کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو یہ سیاسی لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے مذہبوں کے پر آزادی سے چلیے، اس بات کا آپ کو ادھیکار اس ملک کا سنویدھان دیتا ہے۔ جب تک اس ملک کا سنویدھان زندہ ہے، جب اس ملک کا آئین زندہ ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔
ہم آزادی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ آزادی، مذہبی آزادی ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ آزادی ہم کو بھارت کے سنویدھان کی دی ہوئی ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کی دی ہوئی ہے. یہ بات ہم واضح طور پر کہنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اس ملک میں امن و امان برقرار رہیں، اس ملک کے لوگ، تمام لوگ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.